آپ نے اکثر ایکشن فلموں کے ٹائٹل پر ایک انگریزی فقرہ سنا ہوگا، ون مین آرمی۔ یہ اصطلاح ایسے فرد یا فوجی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو دشمن کی پوری فوج کے برابر ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اصطلاح کب اور کس نے استعمال کی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بتا دیتے ہیں، پہلی بار اس اصطلاح کا استعمال اسرائیلی وزیر اعظم نے 1965 میں اس وقت کیا تھا جب شام نے اسرائیلی جاسوس ایلی کوہن کو سرعام پھانسی دی تھی۔ ایلی کوہن ایک اسرائیلی تھا مگر اس کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے اس نے شام کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اس قدر اثر و رسوخ حاصل کیا کہ اسے شامی وزارت دفاع میں بطور مشیر ذمہ داریاں تک دے دی گئیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اعزازی طور پر میجر کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ ایلی کوہن اپنا کام انتہائی ذہانت سے کر رہا تھا اور شام کو اس پر بالکل بھی شک نہیں تھا، لیکن مسئلہ تو روس نے خراب کیا۔ یقیناً یہ سوال ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے، یہاں روس کا کیا کام؟ جی ہاں، بالکل یہاں روس کا کام ہے۔ اصل میں جب بھی ایلی کوہن اپنے ملک اسرائیل بذریعہ سیٹلائٹ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو روس کے سگنل بری طرح متاثر ہوتے۔ جب معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوا تو روس نے شام سے شکایت کی، لیکن شام نے واضح طور پر انکار کیا کہ ان کی طرف سے تو کچھ ایسا نہیں کیا جا رہا۔ پھر جب روس نے باقاعدہ طور پر ثبوت فراہم کیے تو شام نے تحقیقات کا آغاز کیا، تو سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایلی کوہن کے گھر تک پہنچ گئے اور 24 جنوری 1965 کو ایلی کوہن ریڈیو سگنل بھیجتا ہوا گرفتار ہو گیا۔ شام کی فوجی عدالت سے اس کو سزائے موت سنائی، جس کو رکوانے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، مگر 18 مئی 1965 کو شام کے شہر دمشق میں اس کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 6 دن کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی فتح میں ایلی کوہن کی جاسوسی سے اکٹھی کی گئی معلومات کا بہت بڑا کردار شامل تھا۔ دفاعی امور کے ماہرین جانتے ہیں کہ جنگ جیتنے میں جاسوسی کا ایک بہت بڑا کردار شامل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ تو دراصل ہوتی ہی جاسوسی کے میدان میں ہے۔ اگر اس میدان میں اچھا کام کر لیا تو میدان میں دشمن سے لڑنا ہرگز مشکل نہیں ہوتا۔ اس تمام تر تمہید کے بعد آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن جادھو پکڑا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی نیوی کے کمانڈر کا درجہ پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گرفتاری تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمانہ امن میں کسی ملک کا اتنا ہائی رینک جاسوس اس سے پہلے کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ کمانڈر کلبھوشن جادھو کے مطابق اس کا نمبر 415580 ہے اور وہ پچھلے 4 سال سے بلوچستان اور کراچی کو پاکستان سے الگ کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا۔ اس کا کور نام مبارک حسین پٹیل تھا اور وہ مسلمان بن کر کام کر رہا تھا۔ گزشتہ دنوں غیر معمولی طور پر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید اور ISPR کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے غیر معمولی معاملے پر مشترکہ کانفرنس کی ہے، اور اسی پریس کانفرنس کے دوران کلبھوشن جادھو کی ویڈیو منظر عام پر دکھائی دی، جس میں وہ خصوصاً بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کے حوالے سے باتیں بتا رہا تھا۔ پھر بتایا کہ یہ بھی گیا کہ مہران بیس پر حملہ بھی اور چودھری اسلم پر ہونے والے دھماکے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ یہ یہاں اکیلا ہی نہیں بلکہ پورا گروپ کام کر رہا ہے، جن کا بنیادی مقصد پاکستان کی تباہی ہے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ بات بہت اہم ہے کہ کلبھوشن براہ راست بھارتی سیکیورٹی کے مشیر اجیت ڈوول سے احکامات لیتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہی اجیت ڈوول ہیں جو اس وقت بھارت مذاکرات کے حوالے سے بھارت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دو ممالک کے درمیان تعلقات کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام تر حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں کہ کمانڈر کلبھوشن جادھو کی گرفتاری پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کے خلاف بہت بڑا ثبوت ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی حکومت بھارت کی محبت میں بچنے کے بجائے تھوڑی سی ہمت دکھائے۔ اگر ایسا کر لیا تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ بھارت قیام پاکستان کے وقت سے آج تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور دوستی کا صرف کھوکھلا دعویٰ کیا جاتا ہے جس میں بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں شام سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح 1965 میں شام نے اسرائیلی جاسوس ایلی کوہن کو سرعام لٹکا دیا تھا، ہم کو بھی بھارتی دہشت گرد جاسوس لٹکانے کی ضرورت ہے، ورنہ آخری خبریں آنے تک لاہور بم دھماکے میں 74 لوگ مارے جا چکے ہیں اور نہ جانے کتنے زخمی ہیں۔ لہٰذا اگر اس دہشت گردی کو روکنا ہے تو غیر ملکی جاسوس سرعام لٹکانے ہوں گے۔ یہی ہمارے مسائل کا بنیادی حل ہے۔